ختم نبوت کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت سمجھو اسی پہ ہی ختم ہو گئی، بس وہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے اولاد بھی پھر ان کو نہیں عطا فرمائی، اولاد اگر عطا فرمائی ہے بیٹے تو وہ بچپن میں ہی لے لیے، نہیں تو ایسا ہوتا کہ پھر لوگ انہی کے اولاد کو ہی نبی مان لیتے اور انہی کو بنا لیتے۔ بیٹیاں تو تھیں لیکن بیٹے اللہ نے بچپن ہی کے اندر لے لیے تھے۔ مسیلمہ کذاب ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، کہنے لگا کہ شہر کے نبی آپ بن جائیں اور میں اسلام اس حالت میں قبول کروں گا کہ دیہات کا نبی، گاؤں کا نبی مجھے بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے تھوڑا سا تنکا توڑا، فرمایا کہ اتنا بھی اگر مانگے گا تو وہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ میرے رب کے اختیار میں، میرے ہاتھ میں نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس منصب کے لائق اسی کو عطا فرماتے ہیں۔ آخر وہ مسلمان نہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبی، آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے۔ آئے اور نبوت کا دعویٰ کیا، غلام القادیانی تھا، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہی سچا برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہمارے عقیدے کے اندر یہ بات ہونا ضروری ہے۔ اور آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، 1200 حفاظ کرام شہید ہوئے، اور وحشی نامی صحابی نے، بعد میں یہ صحابی بنے تھے، انہوں نے ایک تیر اٹھا کر کے بیٹھے تھے چھپ کے پتھر کی چٹان کے پیچھے، حالانکہ انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، کلیجہ نکالا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، آپ نے فرمایا وحشی میرے سامنے نہ آئے، اور میرے چچا مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں جب تک کوئی اسلام کا بڑا کام نہیں کروں گا سکون سے نہیں بیٹھوں۔ اللہ نے پھر دین کا کام لیا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب تھا اس کو انہوں نے مارا ہے، پتھر کے چٹان کے پیچھے چھپ کے بیٹھے تھے، وہ آیا اوپر والے بالا خانے کے اندر سے اور جنگ کا میدان دیکھنے لگا۔ حضرت وحشی بیٹھے تھے اس کی طاق کے اندر، اور لباس ایسا جنگی پہنا ہوا ہے، لوہے کے خود پہنے ہوئے ہیں، اور صرف پیشانی تھوڑی سی اس کی فارغ تھی، خالی تھی، اور انہوں نے اس کا نشانہ بنایا اور فوراً تیر اسی کے اندر مارا، اور جیسے ہی لگا تو اسی وقت اوپر سے گرا، نیچے آ گرا۔ تو اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا، اور اسی طریقے سے ان کو سکون محسوس ہوا۔ اسود عنسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک صحابی گئے اور اسے جہنم واصل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، آخری ایام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے ایک عمارت کی بنیاد ہوتی ہے وہ مضبوط ہو تو عمارت جتنی اوپر تک لے جاؤ، اسی طریقے سے عقیدے کے اندر بھی اگر یہ بنیاد ہے یہ مضبوط ہوگی تو چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی کامیاب ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارا درست نہیں ہے تو پھر تو ابو جہل بھی مشرک تھا، حاجیوں کو ستو بھی پلاتا تھا، 55 حج بھی کیے تھے، کوئی فائدہ ہوا؟ کیونکہ عقیدہ درست نہیں۔ عقیدہ درست ہونا یہ ضروری چیز ہے، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، آخرت پر یقین ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین ہو، یہ ایمان ہو تو یہ انسان پھر جنت کے اندر جانے والا بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد